الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مصباح القرآن شروع کریں گے۔ ابتدائی طالب علموں کو قرآن پاک کا ترجمہ سکھانے کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ہے، اس لیے انشاءاللہ عز و جل آج ہم مصباح القرآن شروع کریں گے تاکہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء آسانی کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ علامہ صاحب پہلے الفاظ اور معانی بیان کر رہے ہیں، یعنی اس سبق میں قرآن پاک کی جو آیات استعمال ہوں گی ان میں جو الفاظ استعمال ہوں گے ان کا معنی کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، نئے الفاظ کے معانی۔ الحمد، الحمد کا معنی ہے ساری تعریف۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ ساری کس کا معنی ہے؟ الحمد میں ایسا تو کوئی لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ ساری کیا جائے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ الف لام کبھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، کبھی جنس کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ نحو میں پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے۔ بس الف لام کی وجہ سے یہاں پہ ترجمہ ساری کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد یعنی ساری تعریف، للہ، اللہ کے لیے۔ اس کے بعد رب العالمین، رب العالمین کا معنی ہے جو سارے جہاں والوں کا پروردگار۔ رب العالمین جو سارے جہانوں والوں کا پروردگار، یعنی پالنہار، پالنے والا۔ لی کا معنی ہے لیے، اس کا معنی ہے واسطے، ٹھیک ہے۔ لا کا معنی ہے نہیں، لا یعنی نہیں۔ واو کا معنی ہے وا کا معنی ہے اور، فا کا معنی ہے پس، تو ان دونوں معنوں کے لیے فا استعمال ہوتا ہے۔ ریبن کا معنی ہے شک۔ فیہ کا معنی ہے اس میں، فیہ یعنی اس میں۔ فی کا معنی ہے میں، فی حرف جر ہے، اس کا معنی ہے میں۔ ہو کا معنی ہے اس کا، اس کی، اس کے۔ یہ ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے اس کا، اس کی، اس کے۔ با کا معنی ہے ساتھ، میں، پر، با بھی حرف جر ہے۔ اولئک کا معنی ہے وہ لوگ۔ اولئک ہم، وہی لوگ۔ صرف اولئک آئے تو ترجمہ کریں گے وہ لوگ، اولئک ہم آئے تو ترجمہ کریں گے وہی لوگ۔ لہم کا معنی ہے ان کے لیے، لہم یعنی ان کے لیے۔ اب اس طرف دیکھیں، عظیم کا معنی ہے بڑا۔ لا تفسدوا یعنی فساد مت کرو۔ وَإِنَّ کا معنی ہے اور بے شک، واو کا معنی اور، انا کا معنی بے شک۔ وَإِنَّ اور بے شک۔ مفلحون کا معنی ہے کامیاب لوگ۔ ارض کا معنی ہے زمین۔ محیط یعنی گھیرے ہوئے، گھیرنے والا، گھیرے ہوئے۔ علا کا معنی ہے پر۔ کل کا معنی ہے ہر، ٹھیک ہے، اصل میں کلن ہے، اس کا معنی ہے ہر۔ شیئن کا معنی ہے چیز۔ قدیر کا معنی ہے قادر، قدرت والا۔ قادر، قدرت والا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لہو کا معنی ہے اس کے لیے، لہو یعنی اس کے لیے۔ علیہم یعنی ان پر، علی کا معنی ہوتا ہے پر، ہم یعنی ان، تو علیہم کا معنی ہوا ان پر۔ فیہم یعنی ان میں، فی کا معنی میں، ہم یعنی ان میں، ان، ٹھیک ہے نا، فیہم ان میں۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی آیات پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، الحمد للہ رب العالمین،
اس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریف، ساری تعریف اللہ کے لیے جو کہ تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 میں آیت ہے لا ریب فیہ۔ لا ریب، لا کا معنی نہیں، ریب یعنی شک، فیہ معنی اس میں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 3 میں ہے اولئک هم المفلحون۔ اولئک یعنی وہ لوگ، اولئک ہم بھی آیا، اولئک ہم آیا، تو آپ کو مصنف نے بتلایا تھا کہ اولئک ہم آئے تو ترجمہ کرنا ہے وہی لوگ، ٹھیک ہے۔ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ نمبر 4 میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ واو یعنی اور، لہم ان کے لیے، عذاب عظیم، عذاب کا معنی عذاب، عظیم یعنی بڑا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نمبر 5 لا تفسدوا فی الارض۔ لا تفسدوا تم فساد مت کرو، تم فساد مت پھیلاؤ، فی یعنی میں، الارض یعنی زمین، لا تفسدوا فی الارض تم زمین میں فساد مت کرو۔ نمبر 6 واللہ محیط بالکافرین۔ واو یعنی اور، اللہ یعنی اللہ ذات باری تعالیٰ، محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ نمبر 7 ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان کا معنی بے شک، اللہ یہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، علی یعنی پر، کلی یعنی ہر، شے یعنی چیز، قدیر یعنی قادر، قدرت والا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا ترجمہ ہوگا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ شیئن کو آپ شاء کا مصدر مانیں گے، کیونکہ شاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، تو اس وقت معنی ہوگا بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اور یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تو جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کذب پر یعنی جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ترجمہ یوں کریں کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، تو اب کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کبھی برائی کو چاہے گا ہی نہیں، جب چاہے گا ہی نہیں تو اس کی قدرت اس پر نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ خیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے یا ہر چاہے پر قادر ہے۔ اب دیکھیں تمرینات یعنی مشقی سوالات۔ نمبر 1 عربی میں ترجمہ کیجئے، یعنی ہر ترجمے کے اوپر اس نمبر کی آیت لکھ دیجئے، یعنی جو یہاں پہ ترجمہ اردو میں دیا گیا ہے، آپ یہ غور کریں کہ یہ ترجمہ کس آیت کا ہے، اس ترجمے کے اوپر اس آیت کا نمبر لکھ دیں، جس آیت کا یہ ترجمہ ہو اس آیت کا نمبر ترجمے کے اوپر لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 میں ہے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے، تو یہ جو ہے یہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ ہے، تو اس کے اوپر 1 لکھ دینا ہے، آیت نمبر 1 یا ایسے ہی 1، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 میں ہے اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ بھی آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے، لا ریب فی جو آیا ہے آیت نمبر 2 میں، اس کا ترجمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، یعنی ترتیب وار جس طرح آیت مذکور ہے ترجمہ بھی ایسے ہی مذکور ہے۔ تو نمبر 3 کے اوپر 3 لکھ دیں، نمبر 4 کے اوپر 4، نمبر 5 کے اوپر 5، نمبر 6 کے اوپر 6، نمبر 7 کے اوپر 7، ٹھیک ہے۔ یعنی نمبر 3 میں جو ہے وہی لوگ کامیاب ہیں، یہ ترجمہ ہے اولئک هم المفلحون، اس کا ترجمہ ہے۔ نمبر 4 میں ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یہ ترجمہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نمبر 5 میں ہے فساد مت کرو زمین میں، یہ ترجمہ ہے لا تفسدوا فی الارض، اس آیت کا، یعنی نمبر 5 میں جو آیت ہے۔ نمبر 6 میں ہے اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، اور تو یہ نمبر 6 کی جو آیت ہے، یعنی نمبر 6 میں دیکھیں کیا آیت ہے، واللہ محیط بالکافرین، اس آیت کا ترجمہ ہے اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ نمبر 7 میں ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ ترجمہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا، جو کہ 7ویں آیت ہے، ٹھیک ہے۔ ترتیب کے ساتھ نمبر لکھ سکتے ہیں۔ خیر، نمبر 2 یعنی سوال نمبر 2
اردو میں ترجمہ کیجیے۔ اب جو آیت آ رہی ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ نمبر 1 میں ہے الحمد للہ رب العالمین، اس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ تمام جہاں والوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ الحمد کا معنی ساری تعریف، للہ اللہ کے لیے، کیونکہ لام کا معنی لیے آپ پڑھے تھے، اور رب یعنی پالنہار، پروردگار، العالمین یعنی تمام جہان، ٹھیک ہے، رب العالمین تمام جہان کا پالنہار، پروردگار۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو کہ تمام جہاں والوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ نمبر 2 لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لا یعنی نہیں، ریب یعنی شک، فیہ یعنی اس میں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 3 اولئک هم المفلحون، اولئک ہم کا ترجمہ کریں گے وہ لوگ، المفلحون کامیاب، اولئک هم المفلحون وہی لوگ کامیاب ہیں۔ نمبر 4 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ نمبر 5 لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا تم فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں۔ نمبر 6 واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ نمبر 7 ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سوال نمبر 3 مذکورہ بالا آیات میں سے وہ آیت بتائیے جس میں قرآن کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 2 جو ہے نا لا ریب فیہ، تو یہ اس میں قرآن کا ذکر ہے، اس سے مراد یعنی اس میں کوئی شک نہیں، اس میں سے مراد کس میں؟ قرآن میں، ٹھیک ہے، تو اس میں لکھنا ہے آیت نمبر 2۔ سوال نمبر 3 میں جو سوال کیا گیا مذکورہ بالا آیات میں سے وہ آیت بتائیے جس میں قرآن کا ذکر ہے، تو آپ کو بتانا ہے، تو آیت لکھنا ہے لا ریب فی، یعنی وہ آیت جس میں قرآن کا ذکر ہے وہ آیت لا ریب فی ہی ہے، کیونکہ فی ہی سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پاک میں کوئی شک نہیں۔ سوال نمبر 4 اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، یہ دعویٰ کس کس آیت سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوت والا ہے، آپ کس کس آیت سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ قوت والا ہے، یعنی اس سے اوپر جو آیات مذکور ہیں ان میں سے کس کس آیت سے ثابت کر سکتے ہیں؟ اولاً تو سب سے پہلے سب سے آخری جو آیت ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے ظاہر سی بات ہے قوت والا ہوگا تبھی تو قادر ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کوئی قادر ہو اور قوت نہ ہو، بغیر قوت کے قادر نہیں ہو سکتا کوئی بھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی قوت والا ہے، نمبر 1، ٹھیک۔ دوسری آیت اس کے اوپر جو ہے واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت پاک سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قوت ثابت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو تمام کافروں کو گھیرے ہوئے ہے کیا وہ بغیر قوت کے گھیرے ہوئے ہوگا؟ اس کے پاس قوت نہیں ہوگی کیا وہ گھیر پائے گا؟ جائز سی بات ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر دیکھیں، اور اس کے بعد جو آیت ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قوت ثابت کر سکتے ہیں، یعنی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اچھا، بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب دے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو عذاب دینے والا ہے ظاہر سی بات ہے وہ قوت والا بھی ہوگا، اگر قوت نہ ہو تو پھر بڑا عذاب کیسے دے گا؟ ظاہر سی بات ہے جب وہ بڑا عذاب دینے والا ہے تو اسے معلوم ہوا کہ وہ قوت والا ہے۔ اس طرح دوسری آیت سے بھی آپ اگر غور کریں تو ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔